الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک دوست نے عبدالحسین عالمانی صاحب کہتا ہے کہ رانگ بلیو یو آر ٹیلنگ مسلمس، آپ جو مسلمانوں کو بتا رہے ہیں، تقریر وغیرہ جو کر رہے ہیں، میں عقائد بتا رہے ہیں، وہ آپ غلط بتا رہے ہیں۔ نو ون بلیو دیٹ قبر والا اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی یہ نہیں مانتا کہ جو قبروں میں لوگ دفن ہیں وہ اللہ ہیں، لہذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ ضرور لاٹھی کی تقریر میں آپ نے کہا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو پکارتے ہیں لوگوں کو وہ اس کو اللہ نہیں سمجھتے، اس لیے آپ غلط کہتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں کہ رب سے حکم کے بنا پر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ یہ لکھا ہے عبدالحسین عالمانی صاحب نے۔ عالمانی صاحب بات یہ نہیں ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید کے آیات پر کہ کوئی بھی کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ قبر والے یا جو بت ہیں یہ اللہ ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے یہ سفارشی ہیں، یہ ہمیں یہ چڑھائیں گے، یہ سفارش کریں گے، ہم گناہ گار ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو اور لوگوں نے اولیاء بنا رکھے ہیں، ما نعبدہم، وہ یہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کہ لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہیں، یہ بزرگ جو ہیں جن کے ہم بت بناتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، اس لیے ہم ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہے نا مختلف قسم کی اطاعت اور عبادات اور تعظیم کرتے ہیں، لہذا یہ اس لیے ہے کہ یہ ہم سے خوش ہو جائیں، اور جب یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ پاک کو یہ بنوا لیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ تو ہے سورۃ زمر، اور آیت نمبر ہے 3، سورۃ زمر کی آیت نمبر 3 ہے۔ اسی طرح سے سورۃ جو ہے نا وہ یونس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں بدھ، تو اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ان کو اللہ نہیں کہتے تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ سفارشی مانتے تھے، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ یہی ہے، عیسائیوں کا بھی عقیدہ یہی ہے، اور بہت سارے مسلمانوں کا آج ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ یہ قبر والے ہمارے سفارشی ہیں، ہماری جان چھڑا دیں گے۔ دنیا کے اندر بھی بہت کچھ ان کو پاور بھی دیے ہوئے ہیں، کچھ یہ اللہ سے دلا دیتے ہیں، کچھ یہ اپنے طور پر بھی دے دیتے ہیں، یہ سفارشی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے قریب۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے اور بہت بلند اور بالا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے سورۃ یونس آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ تو یہ بات آپ کی غلط ہوئی کہ مشرک بندہ یا گناہ گار یا کفر میں اس وقت چلا جائے گا جب وہ کہے کہ یہ اللہ ہیں، اگر وہ اللہ نہیں کہتا، سفارشی مانتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے سمجھ کر وہ ان کی عبادت کرتا ہے، ان کے نظر و نیاز دیتا ہے، ان کے لیے کھانا پکاتا ہے، ان کے اوپر چادریں چڑھاتا ہے، تو کھڑا بت ہو یا سویا ہوا بت ہو، قبر ہو یا بت ہو، یہ آیتیں اسی پر فٹ ہوں گی۔ تو عبدالحسین عالمانی صاحب آپ ان قرآن مجید کو آیات ذرا دیکھیں۔ اس کے بعد زین صاحب کہتے ہیں، یہ بھائی ہمارے اہل تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ کہتے ہیں کہ شیعہ بھائی جو ہے نا یہ خیر البریہ ہیں۔ یہ بات انہوں نے کہی تھی پہلے، آج ہم پھر اس کا جواب دے رہے ہیں۔
بات یہ زین صاحب کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ کا قرآن مجید آ جائے اس کے بعد بھی کوئی بندہ قرآن مجید کو چھوڑ کر کسی اور طرف جائے تو یہ اس کی بہت بڑی گناہ گاری ہوگی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جو فرقہ کرتے ہیں اور شیعہ ہیں، لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے نہیں ہیں، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں شیعہ کہلوانا اچھی بات ہے، ان لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے وہ اچھی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر یہ صرف یہی نہیں ہے میرے بھائی، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ احتجاج تبرسی جلد اول صفحہ نمبر 10 میں کہ واللہ معاویہ خیر لی من هذه یزعمون شیعہ، ان سے تو میرے جو ہے نا شیعہ سے تو اللہ کی قسم امیر معاویہ بہتر ہے۔ اگر وہ شیعہ خیر البریت ہوتے اور امیر معاویہ نہ ہوتے تو امیر حضرت حسن کبھی بھی قسم اٹھا کر بات نہ کرتا کہ یہ شیعہ بیکار ہیں اور حضرت جو ہے نا وہ امیر معاویہ بہتر ہے، یہ کبھی نہیں کہتا۔ آپ دیکھیں بھائی اماموں کے زمانے میں بھی اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے بھائیوں میں سے اماموں نے شادیاں نہیں کی، لونڈیوں کو اور جو کنیزیں آتی تھی ان کو ترجیح دی، ان سے شادیاں کی۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ وہ ان سے شادی کیوں نہیں کرتے تھے، ان کو آخرکار وہ بے وفا کیوں سمجھتے تھے کہ ان سے وفاداری حاصل نہیں ہوگی۔ بہت سارے امام ہیں 12 اماموں میں سے جن کی مائیں کنیزیں اور لونڈیاں تھیں جو خریدی گئیں۔ تو یہ بھی ایک چیز آپ کے سوچنے کے لیے ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی ہے بات کہ اے علی آپ اپنے بیٹوں کی حفاظت کر دیجئے، یہ شیعہ جو ہے نا وہ آپ کے اولاد کو قتل کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا بات اصول کافی جلد 8 میں ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ تفسیر کمی میں بھی ہے، وہاں یہ بھی ہے کہ ان عثمان و شیعتہ ہم الفائزون، عثمان اور اس کے شیعہ بھی جو ہے نا وہ کامیاب ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ٹولہ جنت میں جائے گا، آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے شیعہ، کیونکہ آپ شیعہ کے اور ترجمہ کرتے ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ اور امام باقر کہتا ہے انہم اہل الضلال و اصحاب شبہات والبدع من هذه الامت، کہتے ہیں امام باقر علیہ السلام کہ بکانو شیعہ کی معنی یہ ہے کہ یہ اصحاب الضلال ہیں، گمراہ ٹولہ کا نام ہے یہ، اور شبہات رکھنے والے لوگ ہیں، والبدع اور بدعتیں کرنے والے لوگوں کو شیعہ کہا جا گیا ہے، من هذه الامت، اس امت کے بدعتی گمراہ ٹولے کو شیعہ کہا گیا ہے۔ یہ کون کس کی ہے؟ یہ ان باقر علیہ السلام، امام باقر کہتے ہیں، یہ تفسیر صافی ہے اور جلد نمبر 2 ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہج البلاغہ میں کہتے ہیں اگر میں تم میں سے کسی کو لکڑی کے ایک پیالے کا بھی امین بناؤں تو یہ ڈر رہتا ہے کہ وہ اس کے کنڈے کو بھی توڑ کر لے جائیں گے۔ یہ ہے خطبہ نمبر 25 جو ہے نا حضرت امیر المومنین کا، یہ اردو کا ہے اور 105 پیج پہ لکھا ہوا ہے جناب، کہ اندازہ لگائیں کہ شیعہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ کے اماموں کی نظر میں۔ علی سے بڑھ کر تو آپ کا امام کوئی نہیں، بڑا امام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں وہ اللہ کے رسول کی بات آ گئی۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ کالا کپڑا وغیرہ یہ ملا یحضر الفقیر ہے، شیعہ کالے کپڑے بھی پہنتے ہیں تو وہ خیر البریہ کیسے بنے؟ خیر البریہ کالا کپڑا پہننے والے کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ وقال امیر المومنین علیہ السلام فیما علم اصحابہ، جب اپنے صحابہ کو، علی اپنے دوستوں کو تعلیم دے رہے تھے تو کہنے لگے ان کو لا تلبسوا سودا سواد، لا تلبسوا سواد، کالے کپڑے نہ پہنا کرو، فإنہ لباس فرعون، یہ فرعون کا لباس ہے۔ آپ خود ہی دیکھیں کہ پھر سئل صادق علیہ الصلوۃ والسلام ان الصلاۃ فی الکلن سودا، کالی ٹوپی پہن کر نماز پڑھنے کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، فقال اللہ تصل فیہا،
فإنها لباس اہل النار، یہ دوزخیوں کا لباس ہے۔ تو جو لوگ کالا کپڑا پہنتے ہیں، حضرت علی اور امام جعفر صادق تو کہتے ہیں وہ جہنمی ہیں، تو وہ خیر البریہ کیسے بنے؟ غرض یہ کہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا قرآن مجید سے اور آپ کی کتابوں سے، امیر المومنین حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، امام جعفر صادق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ بندے کس طرح سے پھر وہ خیر البریت ہو سکتے ہیں؟ بھائی یہ اس پر آپ ذرا غور کریں، وہ خیر البریت قطعاً نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ خلفائے ثلاثہ کی پیروی کرنے والے جنت میں جائیں گے، تو وہ تو قرآن مجید میں ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ خود بھی والسابقون الاولون، اسلام میں سبقت کرنے والے، انصار ہوں یا مہاجر ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور ان کی ایمان لانے کے بعد احسان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ پیروی کرتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ سورۃ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ مہاجرین میں ابو بکر، عمر، عثمان آ جاتے ہیں، اور والسابقون الاولون میں تو حضرت ابو بکر صدیق آ جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے حضرت ابو بکر ایمان لائے تھے، بچوں میں حضرت علی، اور غلاموں میں اور عورتوں میں بی بی خدیجہ الکبریٰ، اور غلاموں میں زید بن حارث، اور مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق سب سے پہلے اسلام لائے۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان کی مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں، صاحب ظاہر ہے وہاں انصار اور مہاجرین، انصار غیر معصوم تھے، معصوم نہیں ہیں۔ آپ کے ہاں معصوموں کی پیروی ہے، غیر معصومین کی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن مجید تو انصار غیر معصوم ہیں، اور ان میں مہاجرین بھی بہت سارے غیر معصوم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں ان کی پیروی کرنے والوں سے اللہ راضی ہے، وہ تو جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ نے جو خیر البریت والی باتیں بتائیں، اس میں ایک راوی ہے محمد بن کثیر کوفی، اس پر الزام ہے کہ وہ گھڑتا تھا۔ ابن حبان اور احمد بن حنبل اور ابلی بن مدینی نے ان پر جرح کی ہے، اور ابن مسعود والے حدیث میں حفص بن عمر جو ہے نا وہ بھی ضعیف ہے، کذاب ہے بلکہ، اور جابر والی حدیث میں ابو محمد علوی وہ منکرین حدیث ہے، اور اس میں ایک راوی ہے زارو بھی ہے، دارالقطنی کہتا ہے کذاب تھا، دجال تھا۔ اور پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے ایک انت وشیت کا فی الجنت، یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ وسوار اس شخص وہ بھی اکذب الناس تھا، وسوار ایک شخص تھا، ابن حبان بھی کہتے ہیں جھوٹی حدیثیں گھڑتا تھا۔ اللہ کے بندے، آپ کہتے ہیں عمر اور ابو بکر وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغوں میں داخل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کو اور وہ ممبر کے درمیان علاقے کو کہا کہ وہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اور قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ایسا کبھی بھی نہیں ہے کہ آپ ان میں موجود اور اللہ عذاب دے، تو ان کو عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کہتے ہیں کہ شیعہ خیر البریہ ہیں، تو مجھے بتاؤ اہل بدر کدھر جائیں گے؟ بدری صحابہ تو شیعہ نہیں تھے، احد والے جن کو اللہ نے بشارت دی جنت کی، وہ صلح حدیبیہ میں جو شیعہ نہیں تھے، غیر شیعہ تھے، وہ پھر جنت میں اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ ان سے راضی ہے، جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے۔ یہ آپ کہتے ہیں شیعہ جنت میں ہیں، تو یہ کدھر جائیں گے؟ اصحاب بدر کہاں جائیں گے؟ 313 جنہوں نے جنگ لی، جب کچھ بھی نہیں تھا، اسلام طاقت میں نہیں تھا، بہت کمزوری کے حالت میں جب وہ آئے، تو اس وقت کے لوگ آپ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ جہنم میں جائیں گے، جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ کے رسول کے پاس، بہت لاچار مجبور تھے آپ اس وقت ساتھ دینے والے، وہ خیر البریہ ہیں۔ حضرت علی کے لیے تو آپ قرآن مجید کے یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہیں نا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت ہے، سورۃ آل عمران کی آیت ہے کہ اللہ کے رسول نے دعا مانگی کہ وتوفنا مع الابرار،
ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للایمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یہ اللہ کے رسول نے بھی دعا کی، اللہ میرے ساتھ وفات پائیں وہ لوگ جو ابرار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ ابرار میرے ساتھ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابرار ہیں ابو بکر اور عمر، اللہ نے دے دیے اور کسی کو نہیں دیا۔ پھر ابو بکر اور عمر بھی دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ ہماری موت ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے جو ابراروں کا سردار تھا، انہی کے ساتھ ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ وہ ابرار نہ بنے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ابراروں کے ساتھ میری موت ہو، وفات ہو، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر نہیں ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ نجف میں اکیلے وہاں ہیں، وہاں ابرار وغیرہ قسم کے لوگ پہلے سے موجود نہیں تھے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ابو بکر عمر کے لیے پیروی کرنے کا حکم، ہاں جی، فقدوا من بعد ابو بکر عمر۔ ترمذی میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابو بکر، اس کے بعد عمر کی پیروی کرنا، اقتداء کو ماننا۔ پھر اور اب بخاری کے اندر ایک اور روایت ہے کہ ایک عورت آئی، کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ معاملہ ہے، آپ نے فرمایا بعد میں آنا۔ وہ کہتی ہے اگر بعد میں آؤں اور آپ نہ ہوں تو کس کے پاس جاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ وہ ابو بکر کو تو قرآن مجید میں ثانی اللہ نے کہا ہے، ثانی، اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ثانی کس کو کہا گیا قرآن مجید میں؟ آپ دیکھیں، اس سے بڑھ کر اور آپ کو کیا دلیل چاہیے میرے بھائی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ 40 نمبر آیت ہے سورۃ توبہ کی۔ اس میں ابو بکر کو ثانی اثنین کہا گیا ہے، دو میں سے دوسرا۔ تو اول کون ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد کس کو بلائیں گے آپ؟ کہیں پر بھی لائن لگی ہو، کہیں بھی ضرورت ہو تو سب سے کہا جاتا ہے، یا آپ کو کوئی بھی دیا گیا ہو کارڈ، اس میں نمبرنگ ہو 1 2 3 کی، تو ایک کے بعد دوسرا آئے گا نا۔ تو دوسرا کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول، اور ثانی ابو بکر۔ تو خلافت ہو کوئی اور معاملہ ہو، وہ ثانی کا حق ہے، کیونکہ ابو بکر کو ثانی کہا گیا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ٹائٹل اور یہ لقب ثانی کا نہیں ملا ہے، لہذا ابو بکر ہی خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور ثانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مومن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ اس امت میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ ثانی کا حق ہے، اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ثانی ابو بکر ہے۔ علی کے لیے آپ دکھائیں کہیں بھی لکھا ہوا کہ یہ ثانی ہے، یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ پھر آپ کہتے ہیں تفسیر صافی میں ہے آپ کا، ان باکر علیہ الصلوۃ والسلام، امام باکر سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن خطاب وبأبی جہل وہشام فانزل اللہ هذه الآیات۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی۔ مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے لیے نہیں بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا مانگی، اور کیا دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام، اے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے دیں، اسلام کو غالب کر دیں۔ عمر بن خطاب سے ابو جہل بن شام، اس کی وہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن یہ عمر بن خطاب سے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگے۔ جس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول دعا مانگے آپ اس کو برا سمجھیں گے، اور یہ کتاب آپ کی ہے، یہ تفسیر صافی ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ ایک اور صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یاسر علی صاحب کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہ ملائیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور فلسطین کی کوئی مدد نہیں کرتا، مظلوم کی مدد کوئی نہیں کرتا، تو یہ کم، اس سے مقابلتاً کم گناہ ہے۔ تو یہ اس پر وہ نعرہ تھے کہ آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو نہ ملائیں۔ ہر چیز میں سب سے بڑھ کر گناہ قرآن مجید کا پڑھیں تو یہ ہے کہ ان شرک لظلم عظیم، سب سے بڑھ کر شرک کا گناہ ہے، حقوق العباد میں بھی اور حقوق اللہ میں بھی۔ کسی مظلوم کی مدد کرنا یہ بڑا گناہ نہیں ہے، شرک ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا مرزا صاحب کو کہ آپ چلے جائیں وہاں پر، ایران آپ کی مدد کرے گا، فلسطینیوں کی مدد کے لیے آپ جائیں۔ تو اس بارے میں اس نے یہ لکھا تھا کہ نہ ایران مدد کرتا ہے نہ اور مدد کرتا ہے، لیکن سعودی عرب کے لیے میں نے کہا تھا وہاں شرک نہیں ہے، وہ مظلوم کی مدد نہیں کرتا، تو ایران کے مقابلے میں وہ بہتر ہے کہ وہ کم گناہ گار ہے، اور ایران کے اندر شرک ہو رہا ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، قبروں کی پوجا ہوتی ہے،
سجدے کرتے ہیں لوگ، لہذا وہاں شرک ہے، مشرک کو تم اچھا سمجھتے ہو، اور جہاں شرک نہیں ہے اور گناہ ہے اس میں ان کو آپ کمتر سمجھتے ہیں، تو یہ میں نے کہا کہ یہ آپ کی بات غلط ہے۔ جہاں شرک ہو سب سے پہلے اس کو آپ، سب سے برا وہ شخص ہے، مشرک ہے۔ تو یہ چیز تھی۔ اقول قولی ھذا۔